اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الحمدللہ ہم سورۃ المائدہ کی ورس نمبر 107 پڑھ رہے ہیں۔ ورس نمبر 7 میں اللہ سبحانہ و تعالی نے بہت بڑا میسج دیا۔ وہ کیا ہے ہم پڑھتے ہیں اور آپ سب غور سے سن رہے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ فَإِنْ أُسِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا، پھر اگر اطلاع پائی گئی اس پر کہ بے شک وہ دونوں استحقا، وہ دونوں مستحق ہوئے ہیں اسمن گناہ کے، جھوٹ بولا انہوں نے، فآخرانی تو دوسرے دو، یقومانی وہ دونوں کھڑے ہوں، مقامہما ان دونوں کی جگہ، من الذین ان لوگوں میں سے جو کہ استحق کا حق ثابت ہوا علیہم ان پر، او لایانی دونوں زیادہ قریبی ہوں میت کے، فیقسمانی پھر تو وہ دونوں قسمیں کھائیں باللہ اللہ کے، لا شہادتنا یقیناً ہماری گواہی احق کو زیادہ سچی ہے، من شہادتہما ان دونوں کی گواہی سے، وما تدینا اور نہیں ہم نے کوئی زیادتی کی، انا بے شک ہم اذ اللہ من الظالمین اس وقت ضرور ظالموں میں سے ہوں گے۔ یہ بات چل رہی ہے جب بندہ مر جاتا ہے نا، مرنے کے بعد ان کے والی وارث کافی سارے ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نا اس مرنے والے کی جائیداد پہ ہمارا حق ہے، اور مرنے والے نے نا یہ حصہ مجھے دے کے گیا تھا، اب بھی یہ چیز میری حصہ نا، ایک ریس مر گیا، ایک اماں مر گئی، تو ہوا یہ کہ اماں کی سونے کے کنگن تھے، سونے کی بالیاں تھیں، اس کی 2 ایکڑ زمین تھی، 2 مرلے تھے، اس کے 10 سوٹ تھے، 20 جوتیاں تھیں، تو وہ ایک نے کہا نا، ایک نے رشتہ دار نے کہہ دیا کہ یہ نا اماں نا میرے کو نا 2 سونے کی بالیاں میرے کو دے کے گئی تھی، 4 سونے کے کنگن میرے کو گئی تھی، حالانکہ اماں نے کہا ہی نہیں، اب انہوں نے ویسے کہہ دیا، تو ہوا یہ کہ اگر کسی ان دونوں نے سچی بات کہہ دی، اب دوسرے دو نے کہا نہیں بھی اماں نے تو کہا ہی نہیں، تو بھئی وہ دونوں کی جو گواہی ہے وہ غلط ہو گئی، دونوں کی گواہی غلط۔ اب دوسرے دو جنہوں نے صحیح بات کی وہ اس بات کی شہادت دیں میت کے ساتھ کھڑے ہو کے یا بعد میں بھی کہ بھی جو بات میں کر رہا ہوں سچ ہے، اگر میں نے جھوٹ بولا تو اللہ مجھے سزا دے گا اس کی، تو پھر وہ بندوں کی بات صحیح ثابت ہو جائے گی اور دوسروں کی غلط ثابت ہو جائے گی۔ اس آیت میں یہ لکھا ہوا ہے، یعنی کہ ان دونوں کی گواہی سچی، جس نے جھوٹ بولا وہ ظالموں میں سے ہو جائے گا، جس نے جھوٹ بولا وہ، اور جس نے سچی بات کر دی وہ سچ بولنے والوں میں ہو جائے گا، انصاف کرنے والوں میں ہو جائے گا۔ آگے ہم ورس نمبر 108 پڑھیں گے۔ ذالک ادنا، یہ زیادہ قریب ہے، ان یاتو کہ وہ سب لائیں بالشہادتی گواہی کو علی وجہیا اس کے صحیح رخ پر۔ بہتر بات یہ ہے کہ جو بھی گواہی دی جائے وہ صحیح رخ پر، صحیح بات کی گواہی دی جائے، او یخافو یا وہ سب ڈرے ان تردہ کے رد کر دی جائیں گی ایمانم ہماری قسمیں، بعد ایمانم ان کی قسموں کے بعد، یعنی کہ پہلے بندوں کی قسمیں دوسرے بندوں کی قسموں کے بعد رد کر دی جائیں گی، تو ان کو ڈرنا چاہیے۔ واتقوا اللہ، اور تم سب ڈرو اللہ سے، واسمعوا اور تم سب سنو، واللہ اور اللہ تعالیٰ لا یہدی نہیں وہ زبردستی ہدایت کرتا قوم الفاسقین نافرمان قوم کو۔ اللہ تعالیٰ خود زبردستی کسی نافرمان بندے کو ہدایت نہیں دیتا، جو بندہ خود چاہتا ہے کہ ہمیں ہدایت ملے، ہم ایماندار ہو جائیں، ہم پڑھے لکھے ہو جائیں، ہم نیکوکار ہو جائیں، اللہ بھی انہیں ہدایت دیتا ہے۔ جیسا میں پڑھانے کے لیے آپ کو بیٹھا ہوں، اب میں چاہتا ہوں کہ آپ کی اعلیٰ تربیت کروں، آپ کی اعلیٰ طریقے سے اصلاح کروں، لیکن آپ خود چاہتے ہی نہیں ہیں تو زبردستی تو ہم نہیں کر سکتے نا۔ جو بندہ بھی خود چاہتا ہے تعلیم حاصل کرنا، تربیت حاصل کرنا، پڑھنا، خود کوشش کرتا ہے تو پھر اس کو ملتی ہے نا۔ تو سیم ٹو سیم اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو بندہ نہیں چاہتا اس کو ہدایت کبھی نہیں ملتی، اللہ زبردستی کسی نافرمان کو ہم کو ہدایت نہیں دیتا۔ آگے ورس نمبر 109، یوم یجمع اللہ الرسل، جس دن اکٹھا کرے گا اللہ رسولوں کو، جس دن اکٹھا کرے گا اللہ سب رسولوں کو بھی اللہ اکٹھا کرے گا، فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ، پھر وہ کہے گا کیا تمہیں جواب دیا گیا، قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا، وہ سب کہیں گے کوئی علم نہیں ہمیں، اِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُیُوب، بے شک تو ہی خوب جاننے والا ہے، بے شک تو ہی خوب جاننے والا ہے۔ اس آگے کی آیت کی تفصیل ہم آگے پڑھیں گے۔ آگے ورس نمبر نیکسٹ، اِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، جب اللہ فرمائے گا عیسیٰ بن مریم سے، جب اللہ فرمائے گا عیسیٰ بن مریم سے، اذکر نعمتی، اے تو یاد کر میری نعمت کو، تو یاد کر میری نعمت کو،
علیکا وعلی والدتکا، جو تجھ پر اور تیری والدہ پر میں نے کی، عیسیٰ علیہ السلام پر اور عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر اللہ نے بڑی کیا کی؟ نعمت کی. کیا کی؟ اذ ایتکا، جب میں نے مدد کی تمہاری بروح القدس، روح القدس کے ذریعے، روح القدس کے یعنی کہ نیک روح کے صدقے ذریعے اللہ نے آپ کی مدد کی. کس کی؟ عیسیٰ علیہ السلام کی. کیا مدد کی؟ تکلم الناس، تو کلام کرتا تھا لوگوں سے، فی المہدی، گود میں. عیسیٰ علیہ السلام ابھی امی کی گود میں تھے اور لوگوں سے کلام کرتے تھے، لوگوں سے باتیں کرتے تھے، لوگوں سے. آپ کی عمر 2 دن تھی، 4 دن تھی، 1 دن تھی، 5 دن تھی، 6 دن تھی، مختلف روایات میں مختلف باتیں ہیں. اللہ نے اتنی بڑی ان کو ماشاءاللہ کیا کیا؟ انعام کیا ان پہ. وقہلن، اور ڈھیڑ عمر میں بھی اللہ نے ان کو بڑی مطلب انعامات سے نوازا. کیا؟ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ، اور جب میں نے سکھائی تجھے کتاب اللہ نے سکھائی نا آدم عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب، والحکمت، اور حکمت، والتورات والانجیل، اور تورات اور انجیل. پتہ چلا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے تورات بھی سکھائی اور انجیل بھی سکھائی. وَإِذْ تَخْلُقُ، اور جب تو بناتا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب تو بناتا تھا، من الطین، مٹی سے، کہیئۃ الطیر، پرندے جیسی صورت. کیا بناتا تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب میرے حکم سے تو مٹی کی صورت بناتا تھا، بیزنی میرے حکم سے، فاتن فخو، پھر تو پھونک مارتا تھا اس میں، پھر تو فیہا فتکونو، اس میں تو وہ ہو جاتا تھا طیرم، پرندہ. مٹی کا دڑ بنا کے پھونک ماری عیسیٰ علیہ السلام نے تو وہ اڑتا پرندہ ہو جاتا تھا، اڑتا بیزنی میرے حکم سے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تیرا کوئی کمال نہیں تھا، میرے حکم سے ہوتا تھا وہ. وَتُبْرِئُ، اور تو درست کر دیتا تھا، اقمتا، مادر زاد، اندھے کو، ان کے جو ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہوا، بس عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو مادر زاد اندھا بھی آنکھوں والا ہو جاتا تھا، مادر زاد اندھا بھی. وَالْأَبْرَصَ، اور کوڑی کو، یعنی کہ کوڑی بھی تندرست ہو جاتا تھا بیزنی میرے حکم سے. وَإِذْ تُخْرِجُ، اور تو نکال کھڑا کرتا تھا، موتا، مردوں کو، مردے قبر میں ہیں 10 سال سے، 100 سال سے، 200 سال سے، 1000 سال سے. عیسیٰ علیہ السلام قبر میں گئے اور کہا قبر کے اوپر کھڑے ہو کے، اے مردے کھڑا ہو جا. مردہ کھڑا ہو گیا اور باتیں شروع کر دی پوری قوم سے، عیسیٰ علیہ السلام سے باتیں شروع کر دی. یہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی نشانی دی تھی. وَإِذْ كَفَفْتُ، اور جب میں نے روک دیا، بنی اسرائیل کو، ان کا، تجھ سے، یعنی کہ بنی اسرائیل عیسیٰ علیہ السلام پر چڑھائی کرتے تھے، ان کو مار دیں، ان کو، ٹھیک ہے نا، تو روک دیا. اِذْ جِئْتَهُمْ، جب تو آیا ان کے پاس، بالبینات، کھلی نشانیوں کے ساتھ. فقال الذین، تو کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفروا، سب نے کفر کیا، منہم، ان میں سے، ان ھذا، نہیں ہے یہ، الا، مگر، سحر مبین، جادو واضح. اب دیکھیں نا، جو جن لوگوں کے دلوں میں کفر تھا، انہوں نے اللہ کے معجزات کو سمجھنے کے باوجود انہوں نے کہا بھئی یہ عیسیٰ، یہ تو جادو ہے، یہ تو ہم تیری باتوں کو نہیں مانتے، ہم تیری باتوں کو بہت ہے اتنا. آگے بات نمبر 111. وَإِذْ أَوْحَيْتُ، اور جب میں نے حکم بھیجا، إِلَى الْحَوَارِينَ، حواریوں کی طرف، أَنْ آمِنُوا، کہ تم سب ایمان لاؤ، بی، مجھ پر، وَبِرَسُولِي، اور میرے رسول پر. قالوا، ان سب نے کہا، آمنا، ہی میں ایمان لائے، وَاشْهَدْ، اور تم گواہ رہو، بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ، کہ بے شک ہم سب فرما بردار ہیں، بے شک ہم سب فرما بردار. آگے بھی دیں. وَسُورَۃ 112. اِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ، جب کہا حواریوں نے، یا عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ بن مریم، حل یستطیع، کیا ایسا کر سکتا ہے ربک، تیرا رب، ان ینزل، کہ وہ اتارے، علینا، ہم پر، مائدۃ، ایک دسترخوان، من السماء، آسمان سے. عیسیٰ علیہ حواریوں نے کیا کہا، عیسیٰ کیا تو ایسا کر سکتا ہے کہ اللہ کو کہے کہ آسمان سے دسترخوان اترے، آسمان سے. قال اتقوا اللہ، عیسیٰ نے کہا تم سب ڈرو اللہ سے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، اگر تم مومن ہو. ٹھیک ہے نا جی. آگے، قالوا نريد ان ناكل، سب نے کہا ہم چاہتے ہیں کہ ہم کھائیں. سب نے کہا اے عیسیٰ ہم چاہتے ہیں کہ آسمان سے کھانا اترے، آسمان سے اور ہم کھائیں. منا، اس میں سے، وتطمئن، اور پھر مطمئن ہو جائیں، قلوبنا، ہمارے دل، ونعلم، اور ہم جان لیں، ان قد صدقتنا، کہ یقیناً تو نے سچ کہا ہمیں، ونکون علیہ من الشاہدین، اور ہم ہو جائیں گے اس پر گواہی دینے والے، ہم ہو جائیں گے اس پر. یہاں تک 113 آیات تک ہم نے پڑھا. انشاءاللہ یاد کر کے آپ آئیں اور ہم کل پھر نیکسٹ کریں گے. ٹھیک ہے جی. اب ہم دعا کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وسلم. یا الہی رحم فرما مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں دور شہید کربلا کے واسطے. یا اللہ ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما. یا اللہ میں سیدھے راستے پر چلنے والا نیک انسان بنا. سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، شفاعت، معیت و محبت نصیب فرما. یا اللہ ہمارے دلوں کو نور ایمان سے منور فرما.
یا اللہ ہماری بہن اقرا کی طبیعت خراب ہے، ان کا آپریشن ہوا، یا اللہ ان کو شفائے کلی نصیب فرما، الہی سب بیماروں کو شفائے کلی نصیب فرما، یا اللہ ہم سب کو آخرت کے امتحان میں اعلیٰ کامیابی نصیب فرما، یا اللہ جو کچھ مانگ سکے جو نہ مانگ سکے جو ہمارے حق میں بہتر ہے وہ ہمیں نصیب فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔